اوہ سوری، میں نے مداخلت کی۔ وہ بولی، ہم بس یوں ہی چائے پی رہے تھے، آؤ تم بھی پی لو۔ شکریہ، میں بھی آپ کی طرح اس وقت چائے نہیں پیا کرتی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی کاٹ تھی۔ ہاں پیتا تو میں بھی نہیں، بس مس مامونہ کی وجہ سے۔ ویسے مس مامونہ چائے بہت اچھی بناتی ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر کہا، مس مامونہ ہر لحاظ سے اچھی ہیں، میں واقعی ان سے متاثر ہوئی ہوں۔ غزالہ نے کہا۔ وہ تابی کو لے کر جلدی سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل مسکرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں غزالہ کی ایسی پریشانی مجھے ہمیشہ سے ہی اچھی لگتی تھی۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہے، اور آج کل ہم سفر بھی۔ یہ بچہ ان کا اپنا نہیں ہے، لے پالک ہے، خاوند سے ان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ اوہ، شروع میں تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ آپ کی میرا مطلب آپ کی وائف یا دوست ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں سمجھا آپ نے؟ بس یوں ہی، پتہ نہیں کچھ لوگوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک پیئر ہوں، ایک جوڑا، ایک موزوں جوڑا۔ کاش آپ یہ بات تھوڑی دیر پہلے کہتی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ویسے اسٹریٹ فارورڈ لوگ مجھے بہت پسند ہیں، لگتا ہے کہ آپ بھی اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ وہ رات بے چینی میں ہی گزری۔ صفدر اور میں زری تا دیر سر جوڑ کر بیٹھے رہے اور پیش آمدہ حالات پر غور کرتے رہے۔ واقعات تیزی سے رخ بدل رہے تھے۔ ہم بردہ فروش کے چکر میں الجھ کر مائیکل سے ٹکرائے تھے اور اس کے شاطر ذہن کی کارستانیوں کے سبب یہاں افریقہ پہنچے تھے۔ ہمارے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پہنچ کر ایک بار پھر دفینے کا مسئلہ زندہ ہو جائے گا۔ اب حالات کی حرکت سے کچھ اور طرح کے اشارے مل رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ چند روز تک ہم تینوں میں سے ہر ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہوتا۔ جیسے دولت کا نہ ہونا مسئلہ ہوتا ہے، دولت کا ہونا بھی مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ دولت کا ہونا زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے۔ اکثر اوقات دولت کی موجودگی سے انسان کا سکون چین برباد ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمیں دولت ملی نہیں تھی، مگر سکون ابھی سے غارت ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ ہم الوؤں کی طرح جاگ رہے تھے، اور ہماری شانتی اس دولت کے خوف سے بوکھلائی پھر رہی تھی جو ابھی ہم سے کوسوں دور تھی۔ مامونہ نے سوئس بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی جو بات کی تھی وہ ہمارے لیے ہنسی مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ابھی اس قسم کی باتیں سوچنا ہوا میں قلعے تعمیر کرنے کے مترادف تھا۔ بہرحال اگر ہمیں دفینے میں سے اپنا حصہ مل بھی جاتا تو ہم اس حصے کی رقم کو بیرون ملک رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں اس سلسلے میں ملکی قانون کی مکمل پاسداری کرنی تھی اور جو بھی ٹیکسز وغیرہ عائد ہوتے ان کی کٹوتی کرانی تھی۔ ایک مرتبہ ہم نے اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے ایک مشیر سے طویل گفتگو بھی کی تھی، مگر اس گفتگو کے بعد دفینہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ اگلے روز میری طبیعت کچھ مزمحل سی رہی، تاہم چائے وغیرہ پینے کے بعد اور جوہری برادران کا پرتکلف اور رنگین ناشتہ کرنے کے بعد کچھ بہتری پیدا ہوئی۔ صفدر اور زری اس چار دیواری میں بند رہ کر بری طرح اکتا چکے تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ باہر نکلا جائے، کم از کم اس شہر کا ایک چکر تو لگایا جائے جس میں ہم پچھلے کئی روز سے موجود تھے۔ صفدر نے کہا، دیکھیں جی، یہ ہماری بے فکری کے آخری دن ہیں۔ امیر و کبیر بننے سے پہلے غریب غربا کی طرح تھوڑا سا گھوم پھر کر دیکھ لیں، پھر کہاں یہ آزادیاں نصیب ہونی ہیں۔ لیکن ان آزادیوں میں اگر اس نامبارک امی نے دخل در معقولات کر دیا تو پھر کہیں یہ نہ ہو کہ کل کے اخبارات میں کچھ اس قسم کی خبریں چھپی ہو۔ 3 مفلس حضرات، جن میں سے ایک تو بہت ہی مفلس تھا، دولت مند بننے سے صرف چند ہی دن قبل پراسرار طور پر ہلاک۔ خبر کے ساتھ 3 لاشوں کی تصویر ہو اور نیچے کیپشن ہو، حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ زری کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، یہ آپ نے بہت ہی مفلس کس کو کہا ہے؟ بھئی تمہارے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ صفدر نے کہا، لاہور میں گلسوں کو یخنی تک تو پلانے کے پیسے تھے نہیں تمہارے پاس۔ دیکھو صفدر صاحب، اگر پیسے نہیں بھی تھے تو ہم نے تم سے نہیں مانگا، جو کچھ کیا خود کیا تھا، اور وہ جو ادھار لے کر ہماری میزبانی کرتے رہتے، ہم نے کسی سے ادھار نہیں لیا۔ وہ ہمارا چچا زاد بھائی تھا، ہمارا اس پر حق تھا، اور ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں تھا تم پر، تم نے ہم سے بات تک نہیں کی۔ صفدر مزے لینے کے لیے جان بوجھ کر بات کو طول دے رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر خوب فکر جست کیے، باقاعدہ جھگڑے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ان کی بلند آوازیں سن کر گلسوم اور غزالہ بھی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ گلسوم نے خوش ہو کر کہا، یہ ہم سے بھی بڑا لڑتا، ہم مشکل میں گرتا کیونکہ ہم کو جواب نہیں آتا۔ فکر نہ کرو، تمہاری طرف سے بھی اس کو میں ہی جواب دے دیا کروں گا۔ اگر تم نے کوئی جواب دینا تو بتاؤ، میں بھی اس کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ صفدر نے کہا، کیا اس کا طبیعت گندا ہو گیا؟ بالکل، یہی سمجھ لو۔
دیکھو صفدر بھائی، آپ تو حد سے بڑھ رہا ہے، زری نے کہا۔ ہاں گلسوم، تم بتاؤ، کوئی جواب دینا اسے۔ ہاں جواب دینا، مگر یہ بعد میں انشاءاللہ ہم پر غصہ ہوگا۔ اگر یہ غصہ ہوگا تو ہم عدالت میں انشاءاللہ لے کر جائے گا اس کو، بلکہ سپریم کورٹ تک لے کر جائے گا۔ ہم تمہارا سگا بھائی ہے، اس مگرمچھ کے منہ میں تمہیں تنا نہیں چھوڑے گا۔ اب دیکھ رہے استاد صاحب، یہ کیسا بھائی ہے جو ام کو مگرمچھ بولتا ہے اور بہن کو اس کے شوہر سے دور کرتا ہے؟ اور تم کیسے شوہر ہو جو پہلے لو میرج کرتے ہو اور پھر تانے دار بن کر بیوی کو ڈراتے ہو؟ ام اپنی مرضی کا مالک ہے تو گلسوم بھی اپنی مرضی کی مالکن ہے۔ ہاں گلسوم، تم بتاؤ، تم نے کیا جواب دینا تھا اسے؟ زری کا غصہ دیکھا ام کو بھول گیا، ماشاءاللہ بس اتنا یاد کہ ام نے اس کو جواب دینا تھا۔ چلو اتنا تو یاد ہے نا کہ تمہیں جواب دینا تھا۔ گلسوم نے اس بات میں سر ہلایا۔ لو پیارے زری، تمہیں گلسوم کی طرف سے جواب ہے۔ بات طول کھینچتی جا رہی تھی، میں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد زری کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اس کی پھڑکتی ہوئی مونچھوں کو قرار سا آ گیا۔ غزالہ بولی، کیوں خواہ میں اپنی انرجی ضائع کرتے ہو؟ کیا فائدہ ہوا اس بحث کا؟ صفدر بولا، یہ فائدہ کیا کم ہے کہ 3 دن بعد گلسوم کمرے سے باہر نکل آئی اور سب نے اس کی صورت دیکھ لی۔ اس مزیدار چوٹ پر زری کے سوا سبھی ہنس دیے۔ گلسوم خوش ہو کر بولی، صفدر بھائی، آپ کی باتوں پر ہنسی آتا، آپ بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اس بار صفدر کے علاوہ سب ہنس دیے۔ زری کی ہنسی سب سے بلند تھی۔ صفدر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اسی دوران میں مامونہ بھی لٹکتی مٹکتی وہاں پہنچ گئی۔ اس کی ہلکی نیلی آنکھوں میں بے حد گہرائی تھی۔ وہ پتلون قمیض میں تھی، گھونگھریالے بال شانوں پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے پورے جسم کو ہلکورے سے دیتی رہتی تھی۔ کیا تبادلہ خیال ہو رہا ہے؟ اس نے آتے کے ساتھ ہی بے تکلفی سے پوچھا۔ یہ لوگ ارنگا کی سیر کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے کہا۔ بالکل نیک خیال ہے، مگر مسٹر سالم اور مسٹر وسیم کے نزدیک یہ زیادہ نیک نہیں۔ او کم آن، اب ایسا بھی نہیں کہ ہم اپنے ہی شہر میں اس چائے فروش مبارک امین کے ڈر سے دبک کر بیٹھے رہیں۔ اس کی یہ ہمت نہیں کہ ہمارے گارڈز کی موجودگی میں آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف دیکھ سکے۔ پورے تنزانیہ میں اس سے بہتر گارڈز کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے۔ مگر شروع میں تو ہمیں اپنے کمروں کے اندر بند رہنے کا کہا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت مسٹر سالم غیر ضروری احتیاط کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ احتیاط۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم باہر نکل سکتے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ بالکل نکل سکتے ہیں، بلکہ میری تو یہ خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے ڈیڈی سے ملواؤں۔ اتفاقاً وہ بھی کل شام سے یہاں ارنگا میں ہی ہیں۔ میں نے ان سے آپ کے بارے میں بات کی تھی، وہ بھی ملنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ تو اچھا ہے، 1 پن 2 کاج ہو جائیں گے، شہر بھی دیکھ لیں گے اور آپ کے ڈیڈی کو بھی۔ صفدر نے کہا، آپ نے تو میرے منہ کے الفاظ چھینے ہیں۔ مامونہ بولی، تھوڑی دیر بعد ہم سب لوگ ایک ایئر کنڈیشن ونی کوچ میں سوار اس محل نما کوٹھی کے مین گیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ غزالہ اور تابی کے علاوہ گلسوم بھی ہمراہ تھی۔ مینی کوچ کی کھڑکیوں پر سفید پردے کھینچے تھے۔ مزید حفاظت کے لیے ایک جیپ بھی کوچ کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اس میں خودکار رائفلوں سے مسلح 4 گارڈز موجود تھے۔ ان گارڈز کو ہم نے کوٹھی میں باوردی دیکھا تھا، مگر یہاں وہ سادہ لباس میں تھے۔ ان کی شکلیں گواہی دے رہی تھیں کہ مامونہ کی بات درست ہے۔ وہ انتہائی تربیت یافتہ اور جانباز قسم کے محافظ تھے۔ مامونہ ہم سے بہت گھل مل گئی تھی۔ وہ کافی پرکشش لڑکی تھی۔ اگر وسیم جیسے جواں سال رئیس نے اس سے دوستی پال رکھی تھی تو یقیناً اس میں کچھ دیکھا ہی ہوگا۔ اس کی نیلی آنکھیں واقعی بہت گہری تھیں۔ ہم نے شہر کے مناظر دیکھنے کے لیے کوچ کی کھڑکیوں کے پردے تھوڑے تھوڑے سرکا دیے تھے۔ یہ خوشگوار دن تھا، کم از کم ہمارے لیے تو خوشگوار ہی تھا، کیونکہ ہم ایئر کنڈیشن کوچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہر کی کشادہ سڑکیں تھیں، کناروں پر کثرت سے پام کے درخت نظر آ رہے تھے، تاہم ٹریفک زیادہ صاف ستھرا نہیں تھا۔ پاکستان سے ملتے جلتے مناظر تھے۔ کہیں کہیں پھٹیچر ٹیکسیاں اور بسیں وغیرہ بھی نظر آ جاتی تھیں۔ عمارتیں درمیانے درجے کی تھیں، تاہم کہیں کوئی پرشکو بلڈنگ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایک نسبتاً شاندار سڑک سے گزرتے ہوئے مامونہ نے ایک بڑے سائن بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر جی کلارک اینڈ کمپنی اور ڈائمنڈز کے الفاظ لکھے تھے۔ دیوہیکر گلاسز سے سجی یہ ایک وسیع عریض اور شاندار دکان تھی۔ مامونہ نے بتایا، یہ ان 8 شاپس میں سے ایک ہے جو یہاں تنزانیہ میں سالم اور وسیم کے کنٹرول میں ہیں۔ صفدر نے کہا، مس مامونہ، لگے ہاتھوں ہمیں وہ کان بھی دکھا دیں جہاں سے یہ قیمتی پتھر نکالے جاتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اس کے لیے ہمیں ایک طویل سفر کرنا پڑے گا اور مسٹر جی کلارک کی آمد کا شیڈول ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔
کچھ ہی دیر بعد ہم ارنگا کے ایک نسبتاً خوبصورت علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہاں ٹریفک کم تھا اور ہریالی زیادہ تھی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ کچھ سرسبز ٹیلے بھی نظر آ رہے تھے۔ اب معلوم نہیں تھا کہ یہ مصنوعی ہے یا قدرتی۔ اچانک ہمارے لہیم شہیم سیاہ فام ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ مامونہ نے چونک کر پوچھا۔ گارڈز والی گاڑی رک گئی ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ وہ عقب نما آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ ایک نوجوان جو ڈرائیور کا ہیلپر نظر آتا تھا منی کوچ سے اتر کر گارڈز والی گاڑی تک گیا۔ گارڈز نے جیپ کا بونٹ اٹھایا ہوا تھا اور 2 افراد انجن کا معائنہ کرنے لگے۔ 2-4 منٹ بعد ہیلپر واپس آ گیا۔ اس نے مقامی زبان میں ڈرائیور سے کچھ کہا۔ ڈرائیور نے انگریزی میں مامونہ کو بتایا، جیپ خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہونے میں آدھا پون گھنٹہ لگے گا۔ مامونہ نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، گھر اب زیادہ دور نہیں ہے، 5-6 منٹ کا راستہ ہے۔ گارڈ سے کہو کہ گاڑی ٹھیک کرا کے میرے گھر پہنچ جائیں۔ ہیلپر نوجوان نے یہ پیغام گارڈز تک پہنچایا اور کوچ میں واپس آ گیا۔ چند ہی لمحے بعد کوچ اپنا سفر پھر سے شروع کر چکی تھی۔ کشادہ سڑک پر کوچ نے 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ تیزی سے طے کیا۔ پھر اچانک وہ کچھ ہو گئے جس کی ہم نے ہرگز توقع نہیں کی تھی۔ دونوں گارڈز میں سے ایک نے للکارتی آواز میں کہا، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ ڈرائیور سمیت سب نے مڑ کر عقب میں دیکھا۔ دونوں گارڈز رائفل بدست کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر وحشت ناچ رہی تھی اور انگلیاں ٹریگرز پر تھیں۔ یہ کیا حماقت ہے؟ مامونہ چیخی۔ گارڈ نے اس کی ڈانٹ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ڈرائیور کو مقامی زبان میں حکم دیا کہ وہ گاڑی کو کنارے پر روک دے، کیونکہ اسی میں اس کی خیریت پوشیدہ ہے۔ ڈرائیور نے پہلے تو پس و پیش سے کام لیا، لیکن جب باغی گارڈ کا لب و لہجہ نہایت خطرناک ہو گیا تو اس نے بریک پیڈل دبا دیا اور گاڑی سڑک سے اتار کر روک دی۔ مامونہ چیختی ہوئی گارڈ کی طرف بڑھی۔ اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ قریبی گارڈ سے رائفل چھیننا چاہ رہی ہے، مگر گارڈ اس سے کہیں زیادہ پھرتیلا اور مکمل تربیت یافتہ تھا۔ اس نے ریوالور کا درمیانی حصہ زور سے مامونہ کے سر پہ مارا۔ وہ تیورا کر نشستوں کے درمیان خلا میں گری اور وہیں لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اس کے سر سے خون کی دار بہہ کر اس کی پیشانی کو رنگین کرنے لگی تھی۔ اسی دوران میں منی بس کے ڈرائیور نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ابھی وہ دروازہ بھی پوری طرح نہیں کھول پایا تھا کہ دھماکے سے فائر ہوا اور گولی لہیم شہیم ڈرائیور کے کولے میں لگی۔ وہ چیخ کر اوندھے منہ اسٹیئرنگ پر گر گیا۔ صورتحال اچانک ہی دھماکہ خیز ہو گئی تھی۔ دونوں گارڈز کوچ کی سب سے پچھلی نشست پر تھے۔ ہمارے اور ان کے درمیان کافی گیپ تھا۔ ان تک پہنچنے کی کوئی بھی کوشش ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ صرف ایک صورت میں ان گارڈز کی مزاحمت کی جا سکتی تھی، اور وہ صورت یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہوتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ ہم نہتے تھے۔ ایک چھرا میری پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، لیکن تیز دھار آلہ تو اس وقت کام دیتا ہے جب آپ کے اور مد مقابل کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ ایک گارڈ نے چیخ کر ڈرائیور سے کچھ کہا۔ ہمارے اندازے کے مطابق اس نے ڈرائیور کو ادکھلا دروازہ بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ زخمی ڈرائیور نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کوچ کے اندر کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے حال میں مگن اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے مسلح گارڈز کی گاڑی میں جو خرابی پیدا ہوئی تھی وہ بھی اسی سازش کی ایک کڑی تھی۔ غزالہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر میری طرف دیکھا اور تابی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ گلسوم بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر زری کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زری کے نتنے پھولے ہوئے تھے، اور یہ پھولے ہوئے نتنے اس بات کی نشانی تھے کہ وہ کسی بھی مارکہ حق و باطل کے لیے بالکل تیار ہے اور میرے صرف ایک اشارے کا منتظر ہے۔ مگر یہ اشارہ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ موجودہ صورتحال میں اس اشارے کا مطلب یہی ہوتا کہ میں نے گلسوم کی بیوی کی قبول کر لی ہے۔ دونوں گارڈز میں سے ایک جوان سال اور دوسرا درمیانی عمر کا تھا۔ درمیانی عمر کا گارڈ کوچ کے ڈرائیور پر مسلسل چیخ رہا تھا۔ اس کا لہجہ خطرناک سے خطرناک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہمیں یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا حکم دے رہا ہے۔ ڈرائیور کا تکلیف سے برا حال تھا۔ اس کا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا اور منہ سے بار بار کرہا نکل جاتی تھی۔ آخر گارڈ کی دھمکیوں سے مجبور ہو کر اس نے کوچ آگے بڑھا دی۔ دونوں گارڈز بدستور عقبی حصے میں کھڑے تھے۔ ان کی عقابی نگاہیں ہم میں سے ہر ایک کی حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مامونہ جہاں گری تھی وہیں پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے بار بار کرہا نکل جاتی تھی۔ گارڈز کی ہدایت پر کوچ تھوڑا سا آگے جا کر سڑک سے اتر گئی اور بغلی سڑک پر آ گئی۔ یہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ نہایت سرسبز گرد و پیش میں 2-3 موڑ مڑنے کے بعد کوچ ایک عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہو گئی۔ یہ عمارت خستہ حال نظر آتی تھی۔ رنگ و روغن اڑا ہوا تھا۔ ڈرائیو وے کے ارد گرد لمبی گھاس اگی تھی۔ اس عمارت میں پتلون قمیض کے والے 2-3 مسلح نیگرو نظر آئے۔ کوچ ایک بڑے سے آہنی شٹر کے سامنے جا کر رک گئی۔
یہ شٹر دیکھنے میں کسی گیراج کا شٹر لگتا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 2 افراد نے بلند و بالا شٹر اٹھایا اور گاڑی آگے بڑھی۔ اچانک درمیانی عمر کا گارڈ چیخا، رکو، پہلے لائٹ آن کرو۔ اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز کھڑکی میں سے گزر کر باہر پہنچی۔ شٹر اٹھانے والے افراد کو بھی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیراج کی اندرونی لائٹس آن کر دی۔ کوچ رینگتی ہوئی گیراج میں داخل ہو گئی۔ اگر گارڈ کا ذہن اس طرف نہ جاتا اور کوچ تاریخ گیراج میں داخل ہو جاتی تو یقیناً ہمارے لیے سنہری موقع پیدا ہو جاتا۔ ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ کوچ سے اتارا گیا اور گیراج کے اندر ہی ایک قطار میں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ اس سیلن زدہ گیراج کی دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے جھڑا ہوا تھا۔ ایک کونے میں چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کوئی متروک عمارت نظر آتی تھی۔ کم از کم 3 رائفلیں ہماری سمت اٹھی ہوئی تھیں۔ اگر ان رائفلوں کا نشانہ صرف میں اور صفدر ہوتے تو کبھی یوں لاچار ہو کر دیوار کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے۔ اس گیراج میں ایک زبردست ہنگامہ ہوتا اور ایک آدھ لاش گر جاتی۔ ان 4-5 بندوقچیوں پر قابو پانا ہم دونوں کے لیے کوئی ایسا ناممکن کام نہیں تھا، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ ہمارے ساتھ غزالہ اور گلثوم تھی۔ اس کے علاوہ ایک معصوم بچہ بھی تھا۔ ہم کسی قسم کا رسک لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس لمبے چوڑے گیراج میں رنگدار شیشوں والی ایک اسٹیشن وین بھی موجود تھی۔ ہمیں فوراً اس وین میں منتقل ہونے کا حکم دیا گیا۔ حکم عدولی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم ایک ایک کر کے اسٹیشن وین میں داخل ہوئے۔ وین کا ایئر کنڈیشنر پہلے سے چل رہا تھا۔ ڈرائیور بھی اپنی نشست پر موجود تھا۔ منی کوچ والے دونوں باغی گارڈز یہاں بھی وین کی عقبی نشست پر وراجمان ہو گئے۔ نشستوں کی ترتیب اسی طرح رکھی گئی کہ ہمارے اور گارڈز کے درمیان غزالہ، گلثوم اور تابی تھے۔ ایک طرح سے گارڈز کی رائفلیں ان تینوں کے جسموں سے چھو رہی تھیں۔ مامونہ کے علاوہ زخمی ڈرائیور اور اس کے جوان سال ہیلپر کو بھی کوچ میں ہی رہنے دیا گیا۔ میں نے ایک مسلح شخص کو دوسرے سے کہتے سنا، ان تینوں کو یہیں کوچ میں چھوڑ دو، خود ہی دفع ہو جائیں گے۔ اس کا اشارہ مامونہ، ڈرائیور اور ہیلپر کی طرف تھا۔ ذرا دیر بعد اسٹیشن وین گیراج سے نکلی اور بدحال عمارت کے مین گیٹ سے گزر کر سڑک پر آ گئی۔ ایک سفید سوزوکی کار ہمارے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یقیناً میری طرح صفدر کے ذہن میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ گمان غالب یہی تھا کہ ہم پھر سے اپنے پرانے دوستوں میں آ گئے ہیں۔ ان کے سوا یہاں ہماری میزبانی کا اتنا مشتاق کون ہو سکتا تھا؟ مبارک امین کی سفاق صورت میری نگاہوں میں گھومنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی بے رحم سیاہی، اس کے جسم پر چمکتا ہوا سونا، اس کے کوتا قد جسم پر رکھا ہوا پرغرور سر۔ میں نے اپنے ملک کے بااثر وڈیرے اور جاگیردار تو بہت دیکھے تھے، اب تنزانیہ کے ایک وڈیرے سے بھی شرف ملاقات حاصل ہو گیا تھا۔ اس وڈیرے کی کمینگی دیکھ کر میں کئی مہربانوں کی کمینگیاں بھول گیا تھا۔ لگتا ہے کہ ہمارے بدترین اندیشے درست ثابت ہو گئے ہیں۔ صفدر نے سرگوشی کی۔ ہاں، شاید مبارک کی موت ہمارے یہاں تو لکھی ہوئی ہے۔ میں نے صفدر کی تائید کی۔ ان میں کوئی شناسا چہرہ نظر آیا آپ کو؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، عقب سے درمیانی عمر کے گارڈز نے گرج کر کہا۔ مجھے اور صفدر کو خاموش ہونا پڑا۔ رنگین شیشوں والی یہ وین تیزی سے رنگا کی مختلف سڑکوں پر پھسلتی رہی، پھر مضافات میں آ گئی۔ اب ہم ایک بار پھر دیہاتی علاقے میں آ گئے تھے۔ تاہم یہ شناخت مشکل تھی کہ ہم واپس مبارک امین کی کافی اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں یا ہمارا رخ کسی اور جانب ہے۔ ہمیں سڑک کے اطراف میں چائے اور کافی کے باغات کثرت سے دکھائی دے رہے تھے۔ پام بھی بکثرت موجود تھے۔ جلد ہی ہم ایک شاندار عمارت میں داخل ہو گئے۔ اس عمارت کو مقامی طرز کی حویلی ہی کہنا چاہیے۔ عمارت کے اندر پورچ میں ہمیں ایک بڑا ٹرالر کھڑا نظر آیا۔ اس ٹرالر کو دیکھنے کے بعد اس امر میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ ہم ایک بار پھر مبارک امین کے شکنجے میں ہیں۔ ٹرالر کا تعلق پرل کافی فارم سے تھا اور یہ الفاظ ٹریلر پر درج بھی تھے۔ ایک ایسے ہی منحوس ٹرالر میں بھر کر ہمیں ہرکولس سے پرل فارمز میں لایا گیا تھا اور پھر ایک ایسے ہی دوسرے لوڈر نما ٹرالر میں ہمیں پرل فارم سے فرار ہونے کا موقع ملا تھا۔ چلو بھی صفدر، پہنچ گئے ہم، صفدر نے کہا۔ اتنا ثابت ہو گیا کہ اس چائے فروش مبارک کے ہاتھ بھی کچھ کم لمبے نہیں ہیں۔ بے شک اس کے ہاتھ لمبے بھی ہوں گے، مگر یہاں لگ رہا ہے کہ جوہری برادران کے ان اپنے ہی لوگوں نے کوئی سازش کی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر صفدر کی بات درمیان میں رہ گئی۔ عقب سے گارڈ نے گرج کر کہا، باسٹرڈ، تم دونوں خاموش نہیں رہ سکتے؟ پوری تیسری دنیا ظلم و ستم برداشت کر کے خاموش رہ سکتی تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ صفدر نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے۔ ہمیں وین سے اتار کر ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرے کی سجاوٹ دیہاتی طرز کی تھی مگر خوبصورت تھی۔
پوری عمارت ایئر کنڈیشن تھی، لہٰذا افریقہ کا شعلہ بار سورج باہر ہی باہر دھومے مچا رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر دونوں خواتین اور بچے کو ہم سے علیحدہ کر دیا گیا، تاہم انہیں کمرے سے باہر نہیں نکالا گیا، بس اتنا کیا گیا کہ ہم سے دور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یہ تشویشناک صورتحال تھی۔ اب تک جو کچھ سامنے آیا تھا اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ مبارک امین ایک نہایت کمینہ اور لوز کریکٹر شخص ہے۔ اب ہم اس کے رحم و کرم پر تھے۔ 2 مسلح افراد رائفلیں تان کر گلثوم اور غزالہ کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ 2 افراد نے ہمیں زد پر لے رکھا تھا۔ میرے دل میں آئی کہ کاش اس وقت غزالہ اور گلثوم کا ساتھ نہ ہوتا۔ میرا دل مزاحمت کے لیے مچل رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ صفدر کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ پتہ نہیں وہ اپنی امنگ ترنگ کو کس طرح قابو میں رکھا ہوا تھا۔ وہ خطروں کا کھلاڑی تھا، نقد جاں ہتھیلی پر رکھ کر حوادث کو ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ اب حوادث اس کے سامنے تھے، لیکن وہ ان سے آنکھ چرانے پر مجبور تھا۔ اس کی بے بسی کچھ میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔ ایک سیاہ فام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دیوار کی طرف منہ پھیر کر کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ پشت پر بندھوا لیں۔ زری گل نے اس شخص کو پشتوں میں ایک موٹی سی گالی دی۔ صفدر بھی بڑبڑا کر رہ گیا۔ بہرحال حکم کی تعمیل کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہماری مزاحمت کا شدید نقصان غزالہ اور گلثوم کو تابی کو پہنچ سکتا تھا۔ ہم دیوار کی جانب منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے ہاتھ پشت پر آہنی ہتھکڑیوں سے جگڑ دیے گئے اور تینوں ہتھکڑیوں کو ایک ہی زنجیر سے منسلک کر دیا گیا۔ اس کے بعد اچھی طرح ہماری تلاشی لی گئی۔ میری پنڈلی سے میرا چھرا بھی برآمد ہو گیا۔ اس برآمدگی کے نتیجے میں مجھے گارڈز کے 2 زوردار مکے منہ پہ کھانا پڑے۔ چھرے کو دیکھ کر گارڈز مقامی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ یقیناً انہوں نے چھرا پہچان لیا تھا۔ یہ وہی چھرا تھا جو میں نے پرل کافی فارمز میں ایک نہایت تگڑے گارڈ سے چھینا تھا۔ بعد ازاں اسی چھرے سے میں نے مبارک امین کے کارندے کا کام تمام کیا تھا۔ اس چھرے کی شناخت کے بعد گارڈز کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی نفرت کچھ اور بھی شدید ہو گئی۔ ایک سینئر گارڈ نے چھرے کو احتیاط سے اخبار میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ غزالہ، گلثوم اور تابی اسی کمرے میں رہے۔ ہمیں ساتھ والے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی شے نہیں تھی، صرف فرش پر ایک بوسیدہ سا قالین بچھا تھا اور لیٹنے کے لیے تکیے وغیرہ رکھے تھے۔ اس کمرے میں صرف ایک دروازہ اور ایک کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی میں آہنی گرل لگی تھی۔ گرل میں سے ہم غزالہ اور گلثوم وغیرہ کو دیکھ سکتے تھے۔ ان تینوں کو اس کمرے میں کیوں چھوڑ دیا ہے؟ صفدر نے گارڈ سے پوچھا۔ ابھی بتاتے ہیں، گارڈ نے زہریلے لہجے میں کچھ کہا۔ اس سے پہلے کہ صفدر کچھ اور کہتا، ایک دم 7-8 تنومند حبشی اندر گھس آئے اور کوئی سوال کیے بغیر وہ نہایت وحشت کے عالم میں ہم پر ٹوٹ پڑے۔ 1-2 کے سوا ان سب کے ہاتھ میں لکڑی کے مضبوط ڈنڈے تھے۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ دوسرے حملہ وروں کی تعداد بھی ہم سے زیادہ تھی۔ ہمیں مار کھانے کے سوا کچھ نہیں کرنا تھا اور ان بدبختوں نے ہمیں مارنے کا حق ادا کر دیا۔ کم از کم 3 افراد مجھ سے لپٹے ہوئے تھے۔ گھوسوں اور ٹھوکروں کے علاوہ بے دریغ ڈنڈے بھی برسا رہے تھے۔ چند سیکنڈ کے اندر میں گر گیا۔ اس کے بعد تو جیسے ضربات کی بارش ہو گئی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ صفدر اور زری بھی بری طرح پھٹ رہے تھے۔ میری قمیض تار تار ہو چکی تھی، بنیان پھٹ گئی تھی اور جوتے اتر چکے تھے۔ گارڈز کی وحشیانہ غراہٹوں کے درمیان زری گل کی چیخیں اور گالیاں بھی گونج رہی تھیں۔ غزالہ اور گلثوم کے دہشت زدہ چہرے کھڑکی سے نظر آ رہے تھے۔ جو آخری منظر میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ غزالہ ایک گارڈ کی منتیں کر رہی تھی، خدا کے لیے چھوڑ دو، پلیز اب تو بس کر دو۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے تاریکی کی دبیز چادر کھلتی چلی گئی۔ دوبارہ ہوش آیا تو کوئی میرے اوپر جھکا ہوا تھا اور گیلے کپڑے سے میرا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ یہ غزالہ تھی۔ اس کی سانسوں کی جانی پہچانی مہک میری حصے شامہ کے بالکل قریب تھی۔ میں نے نیم باز آنکھوں سے غزالہ کا ملی چہرہ دیکھا۔ جی چاہا کہ اس کا ہاتھ تھام لوں، مگر اچانک پتہ چلا کہ ہاتھ تو پشت پر بندھے ہوئے ہیں۔ کہیں بالکل پاس سے صفدر نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ پھر اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ گڈ ایوننگ۔ بھوک تو نہیں لگی آپ کو؟ کیوں، تمہیں لگی ہے؟ بھائی 8-10 بندوں نے مل کر لتاڑا ہے، بھوک نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ بڑی نرالی بھوک ہے تمہاری، مار کھانے سے چمک اٹھتی ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں غزالہ بڑی نرمی سے میرے ہونٹ صاف کرتی رہی۔ اس کی انگلیوں کا لمس جانفزا تھا۔ صفدر میرے پہلو میں لیٹا ہوا تھا۔ گلثوم اس کے کندھے پر گرم اینٹ سے ٹکور کر رہی تھی۔ صفدر کے چہرے پر بھی چوٹوں کے نشان تھے، ہونٹ پر بھی زخم نظر آ رہا تھا، تاہم میری طرح اسے بھی زیادہ تر اندرونی ضربات ہی آئی تھیں۔ اب یہ بات ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی کہ ہمیں زد و کوب کرنے کے لیے لکڑی کے ڈنڈے کیوں استعمال کیے گئے۔ یہ لوگ ہمارے جسموں کو زخمی کیے بغیر ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بہرحال ایکسپورٹ کوالٹی کے بردے تھے۔
اگر ہماری جلد وغیرہ خراب ہو جاتی یا دانت شانت ٹوٹ جاتے تو ہمارا بھاؤ کہیں سے کہیں آ جاتا، یوں مائیکل کی ناراضگی کا خطرہ درپیش ہوتا۔ لہٰذا مبارک کے غنڈوں نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ہمیں پولیس والوں کے سٹائل میں گجی مار ماری تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو محسوس ہوا کہ پورا جسم پھوڑا بنا ہوا ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے کرہا نکل گئی۔ غزالہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، چہرہ غم و اندو کی تصویر تھا۔ کچھ یہی کیفیت گلسوم کی بھی تھی۔ زری گل کہاں ہے؟ اپنے سر کی جانب سے مجھے آواز آئی۔ ہم یہاں استاد صاحب، اور خدا سے اپنے گناہوں کا معافی مانگ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ نہیں، ویسے تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہم اپنے پچھلے گناہوں کا نہیں، اگلے گناہوں کا معافی مانگ رہا ہے۔ اگلے گناہ کون سے؟ ہم سے کم از کم 4-5 قتل ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ قوم ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے آپ سے مار پیٹ فرمایا۔ اوے چوخت، میرے ساتھ کوئی خاص مار پیٹ تو نہیں فرمائی نا انہوں نے؟ سبھی کو مارا ہے۔ کیا تمہیں نہیں مارا؟ ہم کو اپنا پرواہ نہیں، ہمارا جان بھی رخصت ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بڑا امتیاز ہے، مگر آپ… اچھا زیادہ قربان علی نہ بنو۔ زری کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ زری کی جگہ گلسوم نے اشک بار لہجے میں کہا، ماشاءاللہ بہت اچھا مارا، پورا جسم توڑا ہے۔ میں نے کوشش کی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہم اسی کمرے میں تھے جہاں ہمارے سروں پر اچانک قیامت ٹوٹی تھی۔ زری میرے سرہانے کی طرف لیٹا تھا، اب گلسوم اس کے قریب آن بیٹھی تھی۔ زری کے سر سے بہت سخون بہا تھا اور غزالہ نے وہاں پٹی باندھی ہوئی تھی۔ گھٹنوں پر سے زری کی پتلون بھی پھٹی ہوئی تھی اور قمیض کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ میری طرح زری کے جسم پر بھی اندرونی ضربات کے نیلگوں نشان تھے۔ اس کے ہاتھ بھی بدستور پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک الیکٹرک ہیٹر موجود تھا، اس پر ایک توا رکھا تھا۔ گلسوم اس توے پر اینٹ سیک کر زری اور صفدر کو ٹکور کر رہی تھی۔ غزالہ نے بتایا کہ ہیٹر اور توا انہی لوگوں نے فراہم کیا ہے۔ اس کے علاوہ درد کش گولیاں اور چوٹوں پر لگانے کے لیے وکس وغیرہ بھی دی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں جی بھر کر مارا تھا اور اب یہ بات بھی چاہتے تھے کہ ہمارے جسموں پر نشانات وغیرہ نہ پڑیں۔ عجیب سی سچویشن تھی۔ بار بار ہمیں یہ احساس ہوتا تھا جیسے ہم انسان نہیں، کسی نایاب نسل کے جانور ہیں جنہیں بحفاظت منڈی مویشیاں تک پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تم لوگ یہاں کب سے ہو؟ میں نے غزالہ سے پوچھا۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی، آپ کو مارنے کے فوراً بعد ہمیں اس کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی گئی تم لوگوں کے ساتھ؟ نہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ ابھی میرے اور صفدر کے درمیان جو ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی، اس نے غزالہ کے رنج و غم میں کوئی دراڑ نہیں ڈالی تھی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، تابی ایک گوشے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی کولنگ بہت زیادہ تھی۔ غزالہ نے تابی کے اوپر ایک موٹی چادر ڈال رکھی تھی۔ صفدر نے غزالہ سے پوچھا، کوئی نامبارک شکل تو نظر نہیں آئی؟ نہیں۔ گلسوم بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 آدمی آئی، ہم کو گندی آنکھ سے دیکھا۔ اتنے میں آہٹ ہوئی، دروازہ کھلا اور کھانے کی خوشبو ہمارے نتنوں میں گھسی۔ 2 افراد 3 ٹرے لیے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ 2 مسلح گارڈز بھی تھے۔ ٹرے قالین پر ہیٹر کے قریب رکھ دیے گئے۔ گارڈز ہمیں مضحکہ خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے نظروں میں پوچھ رہے ہوں، حال کیسا ہے جناب کا؟ ایک سینئر گارڈ انگلش میں غزالہ سے مخاطب ہو کر بولا، اپنے گورے ہاتھوں سے اپنے ان یاروں کو لقمے دو۔ کیا خبر پیار محبت کیسے مواقع پھر آئیں یا نہ آئیں؟ غزالہ کے چہرے پر ناگواری کی شکنیں ابھری، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ صفدر کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ گارڈز ہمیں تاؤ دلانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے باہر چلے گئے۔ کھانا حسب معمول اچھا تھا۔ گوشت کی یخنی میں پکے ہوئے چاول، سبزی، شوربہ، سویٹ ڈش اور ٹھنڈا تربوز بھی تھا۔ تابی کے لیے دودھ علیحدہ سے موجود تھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی۔ غزالہ اور گلسوم کے اصرار پر میں نے چند لقمے لیے۔ صفدر اور زری نے کراہتے ہوئے تھوڑا بہت کھایا۔ غزالہ اور گلسوم دونوں کو نوالے بنا کر کھلاتی رہیں۔ 2 گارڈز کھڑکی کے قریب ٹہل رہے تھے۔ گاہے وہ آپس میں مسکراتی ہوئی سرگوشی بھی کر لیتے۔ ان کے انداز سے آیا تھا کہ وہ گلسوم اور غزالہ کے بارے میں نازیبا تبصرے کر رہے ہیں۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں انہیں دیکھ کر زری کا میٹر بالکل نہ گھوم جائے، لہٰذا میں ایسے زاویے سے بیٹھ گیا کہ زری کی نگاہ براہ راست کھڑکی پر نہ پڑے۔ ہمیں توقع تھی کہ شاید رات سونے سے پیشتر مبارک امین ہمیں اپنی شکل دکھائے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ ہاں، اس کے بجائے ایک ایسی شکل نظر آ گئی جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یقیناً میری طرح
میرے ساتھی بھی یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ صورت ہمیں یہاں دکھائی دے گی۔ یہ قریباً 10 بجے کا وقت تھا رات کے۔ زری قالین پر اوندھا پڑا کرہا رہا تھا اور گلسوم ہولے ہولے اس کی پیٹھ پر دوا لگا رہی تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ ابھری۔ یہ نسوانی قدموں کی آہٹ تھی۔ میں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ کھلا اور ایک اسمارٹ سی لڑکی 2 گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ تاریکی سے روشنی میں آئی تو ہم چونک گئے۔ وہ مامونہ تھی۔ اس کی جھیل سی گہری نیلی آنکھوں میں زہر سا چمک رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہی 2 گارڈ تھے جنہوں نے منی بس اغوا کی تھی اور ہمیں موجودہ مقام و مرتبے تک پہنچایا تھا۔ مامونہ ابھی تک پتلون قمیض میں تھی۔ اس کے سر پر پی کیپ تھی۔ غالباً یہ پی کیپ اس چوٹ کو چھپانے کے لیے رکھی گئی تھی جو بس میں اس کے سر پر لگی تھی۔ وہ میرے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور چند لمحے گھورنے کے بعد زہریلے لہجے میں بولی، میں اپنی بے عزتی بھولتی نہیں ہوں۔ مجھے یقین آ گیا ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد تو اندھا بھی یقین کر لیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ بغیر دیکھے یقین کیا جائے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب صرف پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ جس وقت تم نے مجھے لات ماری تھی اسی وقت اپنی بدقسمتی پر مہر لگا رہی تھی، مگر تم جانتی ہو سب کچھ اتفاقیہ تھا۔ مگر لات مارنے کے بعد تمہارا غصہ اور تمہاری ہٹ دھر بھی تو اتفاقیہ نہیں تھی۔ تم معافی مانگ سکتے تھے، تمہاری یہ رکھیل معافی مانگ سکتی تھی، مگر تم نے آکڑ دکھائی اور اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ مجھے اس واقعے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی اور نہ ہی اب ہے۔ ہاں، اگر کبھی پھر تم سے آزادی کے ماحول میں ملاقات ہوئی تو جو کچھ ہوگا اس پر شاید مجھے شرمندگی ہو۔ دھمکی دے رہے ہو؟ ایک امکان ظاہر کر رہا ہوں۔ بھول جاؤ آزادی کو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارا مقدر کیا ہے۔ کیا یہی بتانے کے لیے آئی ہو؟ نہیں، ایک کام اور تھا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے کھڑے کھڑے 2 بار اپنی ٹانگ زور سے گھمائی اور میری پشت پر ٹھوکریں رسید کی۔ اس کا چہرہ فرط غضب سے بگڑا ہوا تھا۔ زری گل زخمی شیر کی طرح تڑپ اٹھا۔ خبردار! پہرے دار رائفلیں تان کر گرجے۔ غزالہ نے جلدی سے زری گل کو روک لیا۔ گلسوم بھی اس سے لپٹ گئی۔ زری کی دھاڑوں اور گارڈز کی دھمکیوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ مامونہ نے قالین پر تھوکا اور ہمیں شعلہ بار نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ گارڈز نے پرشور آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اور صفدر اپنی جگہ ساکت بیٹھے تھے۔ زری بدستور غرا رہا تھا۔ ہم قسم کھاتا ہے، اب اگر اس کا شکل ہم کو دوبارہ نظر آئے نا تو ہم ٹانگیں چیر کر کتوں کے آگے پھینک دے گا اس کو۔ وہ کافی دیر تک اپنے آپ میں کھولتا رہا، پھر ہمارے سمجھانے بجھانے پر قدرے پرسکون ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری کارستانی اس کتیا کی ہے۔ منی کوچ میں جو کچھ ہوا وہ بس ڈرامہ تھا، صفدر بولا۔ یقینی بات ہے، میں نے تائید کی۔ دونوں گارڈز مامونہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن ڈرائیور اور اس کے ہیلپر پر ظاہر کرنے کے لیے کہ مامونہ سازش میں شریک نہیں، انہوں نے رائفل کی ضرب لگا کر مامونہ کو بھی زخمی کیا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، یہ مصری حسینہ مبارک امین وغیرہ سے ملی ہوئی ہے؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ممکن ہے کہ وہ مبارک کے لیے کام کر رہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے صرف انتقام کی خاطر ہمیں پکڑوایا ہو۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ ہمارے حق میں برا ہی ہوا۔ ہو سکتا ہے جلدی ہمیں ایک لمبا سفر درپیش آ جائے۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ مبارک ہمیں مائیکل کے پاس بھیجنا چاہے، اور مائیکل یہاں سے بہت دور موریتانیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کیا سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ غزالہ نے پوچھا۔ نہیں، کوئی ذاتی بات تھی۔ میں نے غزالہ کو ٹالا۔ وہ رات ہم نے جیسے تیسے گزار دی۔ زری قریباً ساری رات جاگتا رہا اور وقفے وقفے سے مامونہ کی شان میں قصیدے پڑھتا رہا۔ قصیدے تو ہم بھی پڑھ رہے تھے، مگر دل ہی دل میں۔ وہ نہایت کینہ پرور اور خطرناک لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں جو گہرائی پنہا تھی وہ ہمارے لیے موت کا جال بن گئی تھی۔ میرا ذاتی خیال یہی تھا کہ مامونہ کا مبارک امین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حرافہ نے صرف اپنے انتقام کی خاطر ہمیں مبارک کے چنگل میں پھنسایا تھا۔ رہ رہ کر مسٹر جی کلارک کا خیال ہمارے ذہنوں میں آ رہا تھا۔ آج کسی بھی وقت وہ نیو یارک سے تنزانیہ پہنچنے والے تھے۔ انہیں تنزانیہ کے دارالحکومت دارالسلام پہنچنا تھا پہلے، وہاں سے رنگا آنا تھا۔ اس طویل سفر کے اختتام پر انہیں جو خبر ملنے والی تھی وہ یقیناً ان کے لیے سہانے روح ثابت ہونا تھی۔ تصور میں میں ملٹن کی پریشان صورت دیکھ رہا تھا۔ ہماری گمشدگی کے بعد خبر نہیں اس پر کیا گزری ہوگی۔ ایک خطرہ یہ بھی موجود تھا کہ کہیں مبارک امین اور جوہری برادران کے درمیان خونریز فساد نہ ہو جائے۔ جوہری برادران کے محل میں قیام کے دوران ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ دونوں برادران کے ہاتھ بہت لمبے اور ذرائع بے شمار ہیں۔ عین ممکن تھا کہ اس وقت کئی شہروں میں زور و شور سے ہماری تلاش جاری ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ آفت جاں میمونہ بھی
مامونہ بھی بڑھ چڑھ کر اس تلاش میں حصہ لے رہی ہو۔ صبح دم پہرے داروں نے ہمیں جگا دیا۔ انگلش داں پہرے دار نے غزالہ اور گلثوم کو حکم دیا کہ وہ اپنا منہ ہاتھ دھوئیں اور ہم سب کے منہ ہاتھ بھی دھلائیں۔ ہمارے لیے شیو کا سامان بھی فراہم کیا گیا اور حکم دیا کہ ہم شیو کر لیں۔ ہمارے ہاتھ بدستور پشت پر جکڑے ہوئے تھے۔ مجبوراً غزالہ اور گلثوم نے ہم تینوں کی شیو کی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے کنگھی وغیرہ کی۔ غزالہ نے ہم تینوں کی چوٹوں پر مرہم لگایا اور زری کے سر کی پٹی تبدیل کی۔ ہم تینوں کو بڑی بے دردی لیکن مہارت سے ضربات لگائی گئی تھی۔ جسم پھوڑا بن گئے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے بے ساختہ کرہ نکل جاتی تھی۔ صفدر کی پسلیوں پر بڑے بڑے نیل تھے اور اسے سانس لینے میں بھی دقت ہوتی تھی۔ یہ بھی ہم تینوں ہی کی ہمت تھی کہ اٹھ بیٹھ رہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید 2 ہفتے تک بستر سے ہلتا بھی نہیں۔ جلد ہی ناشتہ بھی آ گیا۔ حسب معمول غزالہ اور گلثوم نے پہلے ہمیں کھلایا اور پھر خود کھایا۔ ننھا تھا بھی یہ صورتحال دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شاید وہ ہمیں بچوں کی طرح کھاتے دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم کو شرارت کر رہے ہیں۔ اسے ہمارے اور اپنے حالات کی سنگینی کا کچھ علم نہیں تھا۔ گاہے بگاہے وہ میری گود میں غور سے بیٹھ کر میرا چہرہ دیکھنے لگتا اور چہرے کی چوٹوں کو انگلی سے چھونے کی کوشش کرتا۔ غزالہ اسے ڈانٹ کر پیچھے ہٹاتی تو وہ کچھ دیر بعد پھر آ جاتا۔ 10-15 منٹ کے اندر ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے ہمیں یہاں سے کہیں اور شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت صبح کے 8 بجے ہوں گے جب ہمیں تنزانیہ کے نامبارک شخص امین کی شکل نظر آ گئی۔ وہ حسب معمول ایک شاندار ریشمی چوغے میں ملبوس تھا۔ اس نے کسی دلہن کی طرح جسم پر سونا سجا رکھا تھا۔ وہ 2 مسلح گارڈز بڑے مؤدب انداز میں اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ مبارک امین کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ صبح سویرے ہی نشے میں چور نظر آتا تھا۔ وہ ہمارے درمیان آ کھڑا ہوا، بالکل خاموش اور بے حرکت، لیکن غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں غضب کی بجلی کوند رہی ہے۔ ہم نے مبارک کے فارم سے فرار ہونے کی جرات کی تھی۔ اب تک ہمارے ہاتھوں مبارک کے کم از کم 3 ساتھی قتل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ جارج ہال میں ہماری وجہ سے جو ہزیمت اٹھانا پڑی وہ بھی یادگار تھی۔ پھر ایک خاص بات یہ تھی کہ ہم نے مبارک امین سے بدر کو چھینا تھا اور یوں چھینا تھا کہ وہ زہر کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ وہ بدر کا سودا اپنے پولیسی دوست انسپکٹر تابش سے کر چکا تھا، مگر ہم بدر کو اس کے گھر سے مکھن کے بال کی طرح نکال لائے تھے۔ یہ ساری ہزیمتیں چند دن کے اندر اندر مبارک کو برداشت کرنا پڑی تھیں۔ اب ہم اس کی دسترس میں تھے۔ شاید اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیں کچا چبا جائے اور ہماری ہڈیاں اس کے دانتوں کے نیچے یوں کڑکڑائیں کہ اس کے پھڑکتے دل کو سکون آ جائے۔ اس نے ڈرامائی انداز میں اپنا کولٹ ریوالور نکالا، اس کے چیمبر میں پوری 6 گولیاں بھری اور ایک لفظ کہے بغیر میرے سر کا نشانہ لے لیا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بچے، پہلے تمہاری باری ہے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ غزالہ اور گلثوم کے چہرے لٹھے کی طرح سفید پڑ گئے۔ میں اپنی جگہ پرسکون بیٹھا رہا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر آئی اور چہرے پر ہیجانی کیفیت نمودار ہو گئی۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ صفدر نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے میرے پاس 101 جواز ہے، اور ان میں سے ایک جواز یہ بھی ہے کہ تم نے بدر نام کی اس لڑکی کو میرے گھر سے چرایا ہے۔ کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اور اگر معلوم ہوتا تو بھی تمہیں نہیں بتاتا، میں نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا اور پھر اس نے فائر کر دیا۔ غزالہ اور گلثوم کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ گولی میرے کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے پتہ چل گیا کہ مبارک امین کے ہاتھوں میں میری موت نہیں لکھی۔ وہ مجھے قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ صرف اور صرف مجھے اذیت دینا چاہ رہا تھا۔ بدر کو دوبارہ حاصل کرنے میں بھی اسے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس یہ خواہش رکھتا تھا کہ میں اس کا غضب دیکھ کر ٹوٹ جاؤں اور اس کے سامنے بدحواسی اور گھبراہٹ کا مظاہرہ کروں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور بدستور ساکت بیٹھا رہا۔ مبارک نے یکے بعد دیگرے 3 فائر مجھ پر مزید کیے۔ یہ گولیاں بھی میرے سر اور چہرے کے آس پاس سے گزری اور دیواروں میں پیوست ہو گئیں۔ اس کے بعد مبارک نے ایک ایک گولی صفدر اور زری پر چلائی۔ یہ دونوں گولیاں بھی نہایت خطرناک انداز میں چلائی گئی تھیں۔ زری پر چلنے والی گولی تو اس کی گردن کو قریباً چھو کر گزری تھی۔ یہ قیامت کے لمحے تھے جو ہم پر گزرے۔ بہرحال ہم میں سے کسی نے بوکھلاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مبارک نے ریوالور واپس اپنے لبادے کے نیچے رکھ لیا۔ اس کے انداز میں شرابیوں کی سی لڑکھڑاہٹ موجود تھی۔ یقیناً ہماری خوش بختی ہی تھی کہ ہم اس کی چاند ماری سے جانبر ہو گئے، یا پھر یہ بات تھی کہ وہ صفدر کی طرح خاصا ماہر نشانے باز تھا۔ ہم تینوں کے ہاتھ پشت پر ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور یہ تینوں ہتھ کڑیاں آپس میں بھی منسلک تھیں۔ اس انتظام کی وجہ سے ہم اس قابل نہیں رہتے کہ کسی طرح کی مزاحمت کا سوچ بھی سکتے۔
اس کے باوجود دونوں گارڈز یوں رائفلیں تھامے تھے جیسے انہیں اندیشہ ہو کہ ہم کھڑے کھڑے تحلیل ہو جائیں گے۔ مبارک بڑی حریص نظروں سے غزالہ اور گلثوم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خاص طور سے اس کی توجہ غزالہ کی طرف تھی۔ یوں لگا جیسے وہ آنکھوں میں اسے کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ غزالہ سہم کر میری طرف دیکھنے لگی۔ ننھا تابی اس کی ٹانگوں سے چمٹا ہوا تھا اور حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، دیکھو مبارک، اب تک جو کچھ ہوا ہم نے برداشت کیا، مگر ان خواتین پر تمہاری میلی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ وہ کچھ ہوگا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مبارک نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ اس نے غزالہ کا بازو پکڑا، پھر اسے ایک دم مروڑ کر پشت سے لگا دیا۔ غزالہ کے ہونٹوں سے سسکاری نکل گئی۔ بازو مڑنے کی وجہ سے اس کا چہرہ دیوار کی طرف ہو گیا۔ مبارک نے بے رحمی سے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور جھٹکے سے غزالہ کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہاری قسمت اچھی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے اصل مالک پہنچنے والے ہیں، ورنہ اس نے ایک معنی خیز قہقہہ لگایا اور غزالہ کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنا بازو سہلاتی ہوئی مبارک سے دور جا کھڑی ہوئی۔ زری کا ایک بار پھر میٹر گھوم گیا تھا۔ وہ جست بھر کر اٹھا، مگر اس مرتبہ صفدر اس سے 6-7 فٹ کے فاصلے پر تھا، لہٰذا ہتھ کڑیوں کی مشترکہ زنجیر تن گئی اور زری آگے نہیں بڑھ سکا۔ پھر گلثوم نے بھی اسے تھام لیا۔ وہ پشتو اور اردو میں گالیاں بکنے لگا۔ جواب میں گارڈز بھی ایک بار پھر دھمکی آمیز لہجوں میں دھاڑنے لگے۔ کمرے میں رات کی طرح کوہرام سمجھ گیا۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ پرشور آواز سے بند ہو گیا اور مقفل کر دیا گیا۔ مبارک امین اپنے گارڈ سمیت باہر جا چکا تھا۔ مبارک کے جانے کے بعد 10-15 منٹ بعد گارڈز کے ہمراہ 3 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان تینوں کی شکلیں کچھ جانی پہچانی محسوس ہوتی تھیں، تاہم ان میں سے ایک سفید فام کو ہم بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ ہرکولس جہاز کا نائب کپتان آرتھر تھا۔ آرتھر کو ہم نے آخری بار ہرکولس جہاز میں ہی دیکھا تھا، جب ہم ایک ویران کھاڑی میں اترے تھے اور اتر پردیشی قیدیوں نے ساحل سمندر کو دیکھ کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ اس روز کے بعد آج ہمارا آمنا سامنا ہوا تھا۔ حسب توقع ہمیں دیکھ کر آرتھر کے ہونٹوں پر بڑی زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہیلو دوستوں، کیسے ہو؟ مزے میں ہیں؟ میں نے اپنی ہتھ کڑی جھنجھنائی۔ دانا سچ کہتے ہیں، بچھڑ کر ملنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ کیسی لگی یہ دوری اور اب یہ قربت؟ وہ بولا، ہر پل تمہاری یاد میں تڑپ تڑپ پر گزارا ہے ہم دونوں نے۔ صفدر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ چلو تمہارے غموں کا مداوع کرتے ہیں۔ کہاں؟ تم لوگوں کے سچے عاشق تو باس مائیکل ہی ہیں۔ کہاں درشن ہوں گے اس کے، اور کب؟ آرتھر نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور ڈرامائی لہجے میں بولا، ماریتینیا میں درشن ہوں گے، اور آج رات 1-2 بجے کے لگ بھگ ہوں گے۔ وہ تیز قدموں سے باہر چلا گیا۔ آرتھر سے باتوں کے دوران ہی مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ مجھے پہلے سے شبہ تھا کہ جو ناشتہ ہم نے نوش فرمایا ہے وہ اسپیشل ناشتہ ہے اور بڑی محبت سے تیار کیا گیا ہے۔ اب یہ محبت اثر دکھانے لگی تھی۔ میں نے دیکھا گلثوم دیوار سے ٹیک لگائے لگائے سو گئی۔ تابی بھی گہری نیند میں چلا گیا۔ زری اور صفدر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ صفدر پیارے، میرا خیال ہے کہ ہم دنیا و مافیا سے بے خبر ہونے والے ہیں۔ شاید ناشتے میں گڑبڑ تھی۔ صفدر کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ تو غور کریں گے تو پتہ چلے گا، اور غور اب جاگنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے، اور پتہ نہیں جاگیں گے تو کس حال میں جاگیں گے۔ صفدر نے زیر لب مبارک امین کو چند منتخب پنجابی گالیاں دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے غنودگی گہری ہو گئی اور سب کچھ تاریکی میں غرق ہوتا چلا گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا کہ میں کسی گاڑی کی نشست پر دراز ہوں۔ گھوں گھوں کی مسلسل آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ وہ بدستور میری پشت پر تھے اور جکڑے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اٹھتے ہوئے جسم کی بے شمار ہڈیاں چٹک گئیں اور انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ ہم مبارک کے کارندوں کے ہاتھوں بری طرح پٹ چکے ہیں۔ میری نظر غزالہ اور گلثوم پر پڑی۔ وہ دونوں قریب موجود تھیں اور ٹھیک نظر آتی تھیں، تاہم صفدر، زری اور تابی ابھی تک محو خواب تھے۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہوگا کہ جس چیز پر میں سوار ہوں وہ گاڑی نہیں بلکہ ہوائی جہاز ہے، اور اس جہاز میں ہم اکیلے بھی نہیں۔ ہم 6 کے علاوہ کم و بیش 2 درجن افراد یہاں موجود تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا جہاز تھا۔ 2-4 نشستوں کے علاوہ باقی سب نکال دی گئی تھیں۔ مختصر سے خلا میں لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھوسے ہوئے تھے، بلکہ بھیڑ بکریاں بھی نسبتاً اچھی حالت میں ٹھوسی جاتی ہیں۔ وہ کم از کم اپنے پاؤں پر تو کھڑی ہوتی ہیں۔ یہاں تو مسافر ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔
ان مسافروں میں زیادہ تعداد نوجوان اور خوبرو لڑکیوں کی تھی۔ ان کے بال منتشر، چہرے بے رونق اور لباس ابتر تھے۔ حسن و شباب کی یہ بے قدری دیدنی تھی۔ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہی دل گواہی دینے لگتا تھا کہ اس جہاز میں ان لڑکیوں کی حیثیت قیدیوں کی سی ہے۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، تمہیں بھی نیند آ گئی تھی؟ ہاں، لیکن میں ذرا جلدی جاگ گئی، میں نے بہت تھوڑا ناشتہ کیا تھا۔ کہاں آنکھ کھلی؟ ایک اسکول بس تھی، وہ ایک ویران ایئر فیلڈ میں کھڑی تھی۔ بس سے 40-50 گز دور یہ جہاز کھڑا تھا۔ آپ دیکھ ہی رہے نا، چھوٹا سا جہاز ہے، باہر سے رنگ سرخ اور سفید ہے۔ جہاز کا عملہ سیاہ فام ہے۔ ہمیں جہاز میں سوار کیا گیا، میں پیدل چل کر جہاز میں آئی، آپ لوگوں کو اسٹریچر پر ڈال کر لایا گیا۔ جہاز میں پہنچنے کے قریباً 1.5 گھنٹے تک ہم وہیں کھڑے رہے۔ اس دوران گلسوم کی بھی آنکھ کھل گئی، اس کا جی مت لا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بس رن وے کے پاس آئی، ان میں سے بھی 2 درجن افراد کو رائفلوں کی زد میں نکالا گیا اور جہاز میں ٹھونس دیا گیا۔ اب پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے ہم مسلسل پرواز کر رہے ہیں۔ میں نے جہاز میں موجود قیدی نما مسافروں کا جائزہ لیا۔ ان میں قریباً 15 لڑکیاں اور 9 مرد تھے۔ لڑکیوں میں سے چند فلپائنی یا انڈونیشیائی نظر آتی تھیں، 2-4 ایرانی یا ترک تھیں۔ ان میں ایک ہندوستانی لڑکی بھی موجود تھی، اس کی پہچان ماتھے کا سرخ ٹیکا تھا۔ وہ سب گمسم تھی، مسافروں میں سے کوئی دوسرے کو مخاطب کرتا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتا تھا۔ 1-2 لڑکیوں کے چہرے پر تشدد کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ غالباً جہاز کا اے سی ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا، اوپر سے اوور لوڈنگ بھی تھی، خاصا حبس محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد زری اور صفدر کی گہری نیند بھی ہلکی نیند میں بدلی اور پھر وہ جاگ گئے۔ صفدر کے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، میرا اپنا سر بھی بھاری تھا۔ مجموعی طور پر ہم قریباً 6-7 گھنٹے بعد گہری نیند سے جاگے تھے۔ زری گل کو سخت پیشاب آیا ہوا تھا، مگر وہ ساتھی مسافروں کے درمیان یوں پھنسا پڑا تھا کہ ٹوائلٹ کی طرف جانا ممکن نہیں تھا، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ٹوائلٹ کہاں ہے اور کس طرف ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کو تو وہی وقت یاد آ گیا۔ کون سا وقت؟ جب گلسوم نے ہمارے اظہار بند کو قبائلی گیرا لگا دیا تھا، اور گیرا کھولتے کھولتے ہمارا عشر نشر خراب ہو گیا تھا۔ اللہ کرے اب یہ نوبت نہ آئے۔ نوبت تو بس آنے والا ہے جی، کو تو لگتا ہے کہ کچھ دیر یہی حال رہا نا تو ہمارا مسانہ پٹ جائے گا۔ چلو میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا، صفدر نے کراتے ہوئے کہا۔ کیسا شوق؟ میری بڑی خواہش ہے کہ کسی کا مسانہ پھٹتے ہوئے دیکھوں۔ دیکھو گلسوم، ایک طرف تو یہ تم کو بہن بولتا ہے اور دوسری طرف ہمارے بارے میں ایسا باتیں کرتا ہے۔ کون سالا ہوگا جو بلا وجہ بہنوئی کا مسانہ پٹنے کا دعا فرمائے گا؟ ہمارا دادا نے ایک دفعہ، ارے اپنے دادا کی بات چھوڑو، وہ اور زمانہ تھا۔ آج کل مارکیٹ میں ایسے ہی بہنوئی اور سالے آ رہے ہیں۔ آپ لوگ موقع محل دیکھے بغیر چونچ لڑانا شروع کر دیتے ہیں، سب غزالہ نے غصے سے کہا۔ ہمارے حالات ایسے کہ اگر موقع محل کے انتظار میں رہے نا تو شاید کبھی چونچ ہی نہ لڑا سکیں۔ صفدر نے کہا، میرے خیال میں چونچے لڑانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ دماغ لڑائیں اور سوچیں کہ ہم اس گورکھ دھندے سے کیسے نکلیں۔ سوچنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے غزالہ، لہٰذا زری کی تو بات ہی مت کرو، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں سوچنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شاہ جہان صاحب خوب سوچتے ہیں اور سوچ بھی رہے ہوں گے۔ میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ مسٹر جی کلارک تنزانیہ پہنچ کر ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بس اسی سوچ پر ساری سوچیں ختم ہو جانی چاہیے۔ اب ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جو ہرکولس میں تھے اور پرل فارم میں پہنچ کر تھے، وہاں ہم قریباً بیارو مددگار تھے۔ اب ایسا نہیں ہے۔ مسٹر جی کلارک جان چکے ہیں کہ ہم کن لوگوں کے قبضے میں ہیں اور وہ ہمیں کہاں پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، جی کلارک صاحب ہمارا کھوج لگائیں گے؟ تم زیادہ جانتے ہو بھائی، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے شاہ جہان صاحب، مسٹر جی کلارک کے بارے میں میرے کچھ اندازہ غلط تھے اور آپ کے صحیح۔ ان صحیح اندازوں کی روشنی میں تم اب بھی مسٹر جی کلارک کے بارے رد عمل کے بارے میں جان سکتے ہو۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ ہمارا کھوج لگائیں گے اور ہماری مدد کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ یہ سارا کوشش بے فضول ہے، ان کوششوں کا وہی نتیجہ نکلنا ہے جو پہلے نکلے گا۔ مسٹر جی کلارک ناکام ہوگا کس سلسلے میں؟ کو کروڑ پتی بنانے کے سلسلے میں۔ کو تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس دفینے کا دولت ہمارا قسمت میں ہی نہیں ہے۔ کئی بار اس دولت کے بالکل پاس پہنچ کر بھٹک گیا۔ ہو سکتا ہے کہ سائیں صاحب نے کو جادو ٹونا چھوڑا ہم سب کے اوپر۔ ہم تو ٹھیک ہیں پر تمہارے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دیکھو صفدر بھائی، کو بڑا سخت پیشاب آیا ہوا ہے اور تم ہمارے بالکل پاس لیٹا ہوا ہے۔ تم کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اچھا باتیں کرو،
تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ تمہارا کپڑا بھی گیلا ہونے سے بچا رہے۔ اسی دوران میری نگاہ ایک باوردی شخص پر پڑی۔ یقیناً اس کا تعلق جہاز کے حملے سے تھا۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آواز دی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ایک لفظ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ زری پیارے، آج تو تمہارا پیشاب خطا ہونا ہی ہونا ہے، یہاں کوئی کسی کی نہیں سنتا، صفدر نے کہا۔ زری کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ اگلے 5-6 گھنٹے تک ہم مسلسل محو پرواز رہے۔ ہمارے دل گواہی دے رہے تھے کہ ہماری منزل موریطانیہ ہی ہے، افریقہ کا مغربی کنارہ، جہاں سے ایک طرف بحر اوقیانوس کا پانی نظر آتا تھا اور دوسری طرف صحرائے اعظم۔ ہوائی سفر بھی کیا چیز ہے۔ ہم سرزمین افریقہ کے نہ جانے کن کن علاقوں پر سے گزر رہے تھے، کیسے کیسے لوگ اور کیسی کیسی قومیں نیچے آباد تھیں، دریا، جنگل، ریگستان، دور دراز قبائلی خطے، سب کچھ ہمارے نیچے سے ایک خیال کی طرح گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس اڑن کھٹولے میں موجود مسافروں سے ہم بس باتیں ہی کر رہے تھے، صرف ہم ہی باتیں کر رہے تھے، تقریباً باقی سب خاموش تھے۔ صفدر نے ایک دو افراد کو مخاطب کرنے کی کوشش بھی کی، مگر بات چیت رسمی کلمات سے آگے نہیں بڑھی۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہمارے علاوہ جہاز میں ایک بھی ہتھ کڑی والا قیدی نہیں ہے۔ زری کے پیشاب کا مسئلہ بھی کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم سب کی جان میں جان آئی تھی۔ ٹوائلٹ میں پہنچ کر پیشاب تو زری نے کیا تھا، مگر سب سے زیادہ راحت ہم سب کو ہی نصیب ہوئی، خاص طور سے صفدر کو چین آیا، کیونکہ زری کے بالکل پاس ہی اس کو جگہ ملی تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے ہمیں محسوس ہوا کہ جہاز کی بلندی کم ہونا شروع ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر بیلٹ باندھنے کی ہدایت کی جاتی ہے، مگر یہاں تو اس نامعلوم ایئر لائن کے تمام معزز مسافروں کے سامان کی طرح ایک دوسرے کے لشتم پشتم پڑے ہوئے تھے۔ جہاز مسلسل نیچے آتا رہا، پھر اس نے 3-4 چکر کاٹے اور رن وے سے اس کے پہیے ٹکرائے۔ ایک صبر آزما انتظار ختم ہوا، مگر یہ کیسی منزل تھی جس کا انتظار بھی تھا اور جس کی آمد پریشان بھی کر رہی تھی۔ جہاز نے لینڈ کیا اور 5-10 منٹ تک ٹیکسی کرنے کے بعد ایک ویران مقام پر رک گیا۔ میں نے کوشش کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا، تاریکی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا، حتیٰ کہ رن وے کی روشنیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ ہم کسی ہوائی اڈے کے بجائے لق و دق صحرا میں گھس گئے ہیں۔ حبس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جہاز کا دروازہ کھلا اور ہانپے ہوئے مسافروں نے تازہ ہوا کی آمد محسوس کر کے سکھ کا سانس لیا۔ باہر 2 بسیں موجود تھیں، ان پر ماریا ٹرسٹ کے الفاظ لکھے تھے۔ بظاہر یہ کوئی رفاہی ادارہ معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں بڑے نظم و ضبط کے ساتھ مسلح افراد کی زیر نگرانی بسوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقت ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ بدبخت مبارک امین بھی ہمارے ساتھ ہی یہاں پہنچا ہے۔ میں نے اسے کاکپٹ کے ادھ کھلے دروازے میں سے دیکھا تھا۔ وہ جھکا ہوا تھا اور پائلٹ یا معاون پائلٹ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ مبارک کو دیکھ کر مجھے اپنے جسم کا خون سر کو چڑھتا محسوس ہوا۔ اس نے غزالہ کے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی وہ ابھی تک میری آنکھوں میں مرچیں جھونک رہی تھی۔ اگر یہ کمینہ بھی یہیں موجود تھا تو ہمارے مصائب میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ دونوں بسیں ایئر کنڈیشن تھیں۔ جو ہی سب لوگ سوار ہوئے، بسیں نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ میری طرح صفدر نے بھی نامبارک امین کی نامبارک جھلک دیکھ لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی پریشانی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ بہرحال ہم دونوں میں سے کسی نے بھی مبارک کی موجودگی پر تبصرہ نہیں کیا، اس سے باقی ساتھی پریشان ہو سکتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بسیں قدرے بارونق علاقے میں داخل ہو گئیں۔ یہ ایک شہری علاقہ تھا۔ سڑکوں پر ٹریفک نظر آ رہا تھا اور اس ٹریفک کو دیکھ کر ہمیں لاہور اور کراچی وغیرہ کی یاد آ رہی تھی۔ وہی بے ترتیبی، وہی دھواں، سڑکوں کے کنارے بجلی کے کھمبے اور ہوا میں جھولتے ہوئے تاروں کے سلسلے۔ کہیں کہیں بلند عمارتیں بھی تھیں، مگر زیادہ تر تعمیرات یک منزلہ تھی یا 2 منزلہ۔ ایک قدرے کم آباد علاقے میں پہنچ کر دونوں بسیں ایک بڑے گیٹ میں داخل ہوئیں۔ اس محرابی گیٹ کی پیشانی پر بھی ماریا ٹرسٹ کے الفاظ جلی حروف میں لکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض احاطہ تھا۔ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ملازمین ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ایک طرف بڑے سے سائبان کے نیچے بہت سی عورتیں مشینوں پر کپڑے دھونے میں مصروف تھیں۔ ان سب کے لباس ایک ہی طرح کے تھے، سفید کھلے لبادے اور سفید اسکارف۔ اس وسیع احاطے میں ہی ایک طرف کیاریوں میں بہت سی سبزی اگی ہوئی تھی۔ کچھ خواتین و حضرات یہ سبزی توڑنے اور اسے ٹوکریوں کے اندر جمع کرنے میں مصروف تھے۔ افریقہ کے جو علاقے ہم نے دیکھے تھے ان میں ٹوکری کی بے حد اہمیت نظر آئی تھی۔ بازاروں میں، کھیتوں میں اور تفریح گاہوں میں ہر جگہ خواتین ٹوکری سے مزین نظر آتی تھیں۔ مرد بھی حسب موقع ٹوکری کے استعمال کو ترجیح دیتے تھے۔ ہماری گاڑیاں ایک بڑے شیڈ تلے جا کر رک گئیں۔ اس شیڈ تلے اور بھی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان میں 3-4 اسٹیشن وین تھیں، کچھ لوڈر قسم کے وہیکل سے۔ ان سب کا رنگ ایک طرح کا تھا، یعنی سبز اور سفید۔ ان سب گاڑیوں پر ماریا ٹرسٹ کے الفاظ موجود تھے۔ ہماری دونوں بسوں میں مسلح گارڈز موجود تھے، مگر ٹرسٹ کی وسیع و عریض 4 دیواری میں پہنچنے کے بعد ان گارڈز نے اپنے ہتھیار اپنے لبادوں کے اندر چھپا لیے تھے۔
ہمیں بسوں سے اتار کر ایک برآمدے میں پہنچایا گیا۔ برآمدے کے پار چند ایمبولینس گاڑیاں بھی ایک قطار میں کھڑی تھیں۔ ان گاڑیوں کو اور یہاں کے ماحول کو دیکھ کر اس خیال کو تقویت ملتی تھی کہ یہ ماریہ ٹرسٹ خدمت خلق کا کوئی ادارہ ہے۔ یہاں برآمدے میں داخل ہونے کے بعد ہم تینوں کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ برآمدے میں پہنچ کر ہم سب کو 2 واضح گروپس میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک میں عورتیں تھیں اور ایک میں مرد۔ غزالہ اور گلثوم بھی دوسرے گروپ میں چلی گئیں۔ تابی بھی ان کے ساتھ تھا۔ غزالہ اور گلثوم دونوں کے چہروں پر تفکر کے گہرے آثار تھے۔ میں نے آنکھوں میں ان دونوں کو تسلی دی اور پھر میں نے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جوڑ کر انہیں اشارہ دیا کہ وہ بھی اپنا حوصلہ بلند رکھیں۔ پریشانی تو میرے دل و دماغ کو بھی جکڑ رہی تھی، مگر میں نے چہرے پر طمانینت اور مسکراہٹ ہی رکھی۔ جب عورتوں کے گروپ کو زنانہ رہائشی حصے کی طرف لے جایا گیا تو کئی عورتیں شدید ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئیں۔ ان میں سے کچھ ہلکی پھلکی مزاحمت بھی کرنے لگیں، تاہم سفید وردیوں میں ملبوس ٹرسٹ کی لیڈی ملازمین نے انہیں پیار محبت سے سمجھایا اور پھر ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد گارڈز کی مدد بھی لی گئی اور ان خواتین کو وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ زنانہ حصے کی طرف جاتے ہوئے غزالہ اور گلثوم مڑ مڑ کر ہماری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ مردوں کے گروپ کو ہانک کر مردانہ رہائشی حصے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ سادہ مگر صاف ستھرے کمرے تھے۔ ہر کمرے میں 3 بیڈ تھے، ایک الماری، ایک میز اور کرسی تھی۔ یہاں پہنچ کر صفدر اور زری مجھ سے علیحدہ ہو گئے۔ گارڈز نے مجھے جس کمرے میں داخل ہونے کا حکم دیا اس میں میرا ایک ساتھی حبشی تھا اور دوسرا سفید فام۔ جو ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے دروازہ بند کر دیا گیا، تاہم اسے مقفل نہیں کیا گیا۔ ایک گارڈ نے زہریلی سرگوشی کرتے ہوئے کہا، دروازہ لاک نہیں ہے، لیکن تم اسے لاک ہی سمجھو۔ یہاں درجنوں آ کے ہر وقت تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ کسی بھی غلط حرکت کا نتیجہ تمہاری توقع سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ جلدی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس ٹرسٹ کا ماحول جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہے نہیں۔ بے شک یہاں کا ہر کام بڑے نظم و ضبط اور شائستگی کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر اس کے پیچھے کسی نہ کسی شکل میں جبر اور دباؤ بھی موجود تھا۔ جو گارڈز ہمیں یہاں لے کر آئے تھے ان میں سے کسی کے پاس ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ ہمارے آس پاس ہی موجود تھے۔ یقینی بات تھی کہ وہ اب بھی مسلح ہیں۔ سفید وردی والا ایک شخص ہمارے کمرے کے عین سامنے موجود تھا۔ بہت جلد ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کی حیثیت یہاں ہمارے پہرے دار اور خدمتگار کی سی ہے۔ وہ سیاہ فام نہیں تھا۔ اس کی گندمی رنگت اور شکل و صورت سے شبہ ہوتا تھا کہ وہ بھارتی ہے۔ جلد یہ شبہ یقین میں بدل گیا۔ یہ شخص اردو میں بات چیت کر سکتا تھا۔ اس کا نام انیس احمد تھا اور اس کا تعلق مہاراشٹر سے تھا۔ انیس احمد کا رخ چہرہ اور کم گو شخص تھا۔ ایک ہم قوم اور ہم زبان سے مل کر بھی اس کے لب و لہجے میں کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے اگر اس سے 10 باتیں کی تو اس نے فقط ایک کا جواب دیا۔ میری پریشانی کے جواب میں اس نے صرف اتنا کہا، تمہیں اپنے ساتھی عورتوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ یہاں کا ڈسپلن بڑا سخت ہے۔ زنان خانے کی طرف چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ زنان خانے کا تمام عملہ عورتوں کا ہے، پہرے دار بھی عورتیں ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی، لیکن میری پریشانی کی خاص وجہ ہے۔ وہ کیا؟ تم نے مبارک امین کا نام سنا ہے؟ نہیں۔ وہ ایک کوتا قد شخص ہے، عام طور پر سرخ یا سیاہ ریشمی چوغا پہنتا ہے۔ اس کی سب سے خاص نشانی ہے کہ اس کے جسم پر انگوٹھیوں، بٹنوں اور ہاروں وغیرہ کی صورت میں بہت سا سونا نظر آتا ہے۔ انیس کے چہرے پر رنگ سا آ گیا۔ یوں لگا جیسے وہ مبارک کو تھوڑا بہت جانتا ہے، اور کچھ نہیں تو اس نے مبارک کو دیکھا ضرور ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولا، مجھے نہیں معلوم کہ تم کس کی بات کر رہے ہو۔ بہرحال کہنا کیا چاہتے ہو؟ بھائی، یہ ایک بہت خطرناک اور کمینہ شخص ہے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ یہ میری ساتھی خاتون ڈاکٹر غزالہ کو میلی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ غزالہ وہی ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے۔ مجھے یہ خدشہ ہے کہ مبارک امین بھی ہمارے ساتھ ہی اس 4 دیواری میں آ گیا ہے۔ وہ غزالہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شاید تم نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس ادارے کا ڈسپلن مثالی ہے۔ فرسٹ انٹری کے بعد جو شخص ادارے کی تحویل میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری ادارے پر عائد ہو جاتی ہے۔ اس ملک کا سربراہ بھی چاہے تو ادارے کی تحویل میں آئے ہوئے شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ بھائی، قانون جہاں ہوتا ہے وہاں خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں لفظ لازم و ملزوم ہیں، انہیں آج تک وہ الگ نہیں کر سکا۔ جس بندے کا ذکر میں نے تم سے کیا نا، وہ بہت لمبے ہاتھ رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ادارے کا ایک کرتا دھرتا مبارک امین کا گہرا دوست ہے۔ تم پہلیاں مت بجھواؤ۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ مائیکل کی۔ میرے اچانک جواب کی وجہ سے انیس کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ میرا اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ تو مائیکل صاحب کو کیسے جانتے ہو؟ سمندری سفر میں ہمارا بڑا لمبا ساتھ رہا ہے۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی۔ انیس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھیں۔
تو تمہارا خیال ہے کہ جس بندے پر تمہیں شبہ ہے وہ باس مائیکل کے ساتھ مل کر تمہاری ساتھی خاتون کو نقصان پہنچائے گا؟ ہاں، تمہارا اندیشہ بالکل احمقانہ ہے، اور اگر فرض محال یہ صحیح ہے بھی تو ابھی بھی تمہاری ساتھی کو اس بندے سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ باس مائیکل فی الحال یہاں موجود نہیں ہیں، انہیں کم از کم 4 دن کے بعد آنا ہے، لہٰذا تمہارے اندیشے کے مطابق بھی 4 دن تک تمہاری ساتھی کو کوئی خطرہ درپیش نہیں۔ انیس بھائی، تم نے اپنی باتوں کو خود ہی جھٹلا دیا۔ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ اس ملک کا سربراہ بھی آ جائے تو یہاں کے قانون قاعدے نہیں توڑ سکتا، اب تم نے خود ہی ایک ڈھیلی بات کر دی ہے۔ بال کی کھال اتارنے سے بہتر ہے کہ تم اپنا تھوبڑا بند رکھو اور وہاں کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ انیس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا لہرا دیا۔ وہ سخت چھٹپٹا گیا تھا۔ میں نے اسے مزید مشتعل کرنے سے بہتر سمجھا کہ کونے میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ کسی قریبی کمرے سے گرجنے برسنے کی آوازیں آئیں۔ معلوم ہو جیسے 2 افراد آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ یہ جان کر میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی کہ ان میں سے ایک آواز صفدر کی تھی۔ اس سے پہلے تو اکثر اس قسم کی مہم جوئی زری گل صاحب کیا کرتے تھے، مگر اس بار صفدر کی رگ اشتعال پھڑک اٹھی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ 2-4 منٹ یہ شور شرابہ جاری رہا، پھر کسی پہرے دار کی گھن گرج سنائی دی اور اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں ابھی اس جنگ و جدل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ قدموں کی چاپ ابھری اور پھر صفدر کی جھلک نظر آئی۔ وہ 3 ڈنڈا بردار پہرے داروں کے ساتھ ہمارے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ پہرے دار نے دروازہ کھولا۔ اس نے میرے روم میں ٹھپشی کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر گیا تو صفدر کو اندر دھکیل دیا گیا اور دروازہ پھر سے بند کر دیا گیا۔ صفدر کے گریبان کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی تھی کہ اس نے کسی کے ساتھ دھینگا مشتی کی ہے۔ یہ کیا لفڑا ہے بھائی؟ میں نے اس کے گریبان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لفڑا نہیں، گریبان ہے۔ پھٹے ہوئے گریبان کو لفڑا ہی کہا جاتا ہے، مگر یہ ہوا کیسے؟ کسی کی فرمائش پر۔ یار کھل کر بتاؤ، ابھی آپ کی پرستار سوزی سے ملاقات ہوئی ہے؟ اس خاکسار کی، اسی کی ہدایت پر یہ لفڑا ہوا ہے، صفدر نے بڑے اسٹائلش انداز میں کہا۔